السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیا حال ہے؟ میں جعفر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جعفر علی فارمنگ ٹپس۔ دوستو میں فارمنگ سے متعلق بہت ہی اچھی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ آج بھی میں آپ کے لیے ایک بہت ہی قیمتی اور زبردست ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ میں آج آپ کو ایسی 5 خطرناک بیماریوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ عام انسان کی سمجھ سے بھی باہر ہوتی ہیں، اور اس کے علاج کے لیے فارمر کے لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل جعفر علی فارمنگ ٹپس سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر پریس کرنا مت بھولیں، تاکہ میں جو بھی فارمنگ سے متعلق ویڈیو اپلوڈ کروں وہ سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو دوستو جانور کی 5 اہم ایسی بیماریوں کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جن کو ٹیسٹ کے بغیر جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں تو شک ختم کرنا اچھی بات ہے۔ دوستو چلتے ہیں پہلی بیماری کی جانب۔ نمبر 1 پہ جو میں آپ کو جس بیماری کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے کرونک بیبیزیا۔ جب جانور چھوٹا پیشاب کرے اور پیشاب پہ 30 سے 40 منٹ تک جھاگ بن جائے تو یہ کرونک بیبیزیا ہو سکتا ہے، لیکن اگر جانور کی پسلیاں نظر آئے، کمزور اور لاغر ہو تو یہ علاج کرے۔ اس بیماری کے علاج میں آپ نمبر 1 انجیکشن میپراسان اور دوسرا ایمی پرو ہے، یہ 2 انجیکشن استعمال کر کے اس بیماری سے یعنی کرونک بیبیزیا سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوستو نمبر 2 پہ جو جس بیماری کی علامات کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے جونز ڈیزیز یعنی ڈائریا۔ جانور کے کافی عرصے مثلا 2-3 مہینے سے دست یعنی ڈائریا ہو اور کسی علاج سے بھی ٹھیک نہ ہو اور گوبر سے بلبلے اٹھ رہے ہوں تو اس کو جونز ڈیزیز کہتے ہیں، جو کہ ٹی بی کی ایک قسم ہے۔ تو دوستو یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے اور یہ اس کا علاج ناممکن ہے۔ تو دوستو نمبر 3 پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جانور کے بغلیں میں گٹلیاں جانور کے بغلوں میں گٹلیاں ہوں یعنی لمپ نوڈ ہوں اور 1-2 بار کھانسی ہو تو اس کو خون کی کمی اور یرقان ہے۔ اس جانور کا دودھ نہیں بڑھایا جا سکتا۔ اگر آپ اس جانور کا دودھ بڑھانا چاہتے ہیں اور اس کھانسی وغیرہ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں آج آپ کو ایک زبردست علاج بتاؤں گا۔ علاج میں آپ بیوپراکون انجیکشن 20 ml اور آئرن انجیکشن 20 ml یوز کریں، انشاءاللہ آپ کا جانور بالکل سیٹ ہو جائے گا، اور اگر پھر بھی کچھ تھوڑی بہت گنجائش رہ جائے تو 48 گھنٹے کے بعد یہ انجیکشن دوبارہ یوز کریں تو انشاءاللہ آپ کا جانور بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور جانور کے دودھ میں خاطر خواہ اضافہ ہو جائے گا اور فارمر ایک بہت بڑے نقصان سے محفوظ رہ جائے گا۔ نمبر 4 اگر دودھ میں نمکین ذائقہ ہو یا دودھ جلدی خراب ہو تو اس کو ساڑو ہے۔ اس ساڑو ایک خطرناک حیوانے کی بیماری ہے جس میں اکثر جانوروں کا حیوانہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس بیماری سے بچاؤ کے لیے آپ جانور کو انکیور انجیکشن 12 ml لگائیں، لاکسن انجیکشن 20 ml لگائیں، اس کے علاوہ 20 عدد لیمن استعمال کروائیں، یعنی کہ 20 عدد لیمن کاٹ کر جانور کو کھلا دیں تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کے جانور ساڑو سے پاک ہو جائے گا۔ نمبر 5 اگر جانور کو دست ہو اور کھاتا زیادہ ہو تو
پیٹ کے کیڑے ہو سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کا جانور اگر کھاتا پیتا ٹھیک ہے لیکن اس کو ڈائریا بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کو دست ہوتے ہیں، تو اس پرپس کے لیے آپ یوز کریں گے آکسا فیکس 60 سے 70 ml۔ اس کے علاوہ آپ یوز کر سکتے ہیں کلوزافین 60 سے 70 ml۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے نا پنچ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ گائے میں 60 سے 70 ml اور بھینس میں پورا 100 ml یوز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جانور بہت حد تک دست سے چھٹکارا پائے گا اور آپ بہت بڑے نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ اگر دست اس کے علاوہ اگر دست بھی ہو اور چارہ بھی نہ کھائے تو یہ آنت کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اس بیماری میں آپ سلفا کیئر استعمال کروا سکتے ہیں، سکوائر ایکس استعمال کر سکتے ہیں، نو سکوائر استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھ حالات میں فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے، یعنی کہ جانور زیادہ ونڈا کھا لیتا ہے یا زیادہ سبز چارہ کھلانے سے بھی ڈائریا ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں آپ مالٹے یا کنو کے چھلکے جانور کو کھلا سکتے ہیں یا توری یا چارے میں توری مکس کریں، توری کی مقدار بڑھا دیں، اس سے بھی آپ ڈائریا سے بہت زیادہ حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جس جانور کو آٹا، چاول یا گڑ دیا ہو اس کے دست لگنے سے جانور کا جان بچ جاتا ہے۔ اس صورت میں میٹھا سوڈا دے دے، باقی کچھ نہ دے ورنہ جانور ضائع ہو جائے گا۔ تو جی دوستو، یہ تھی 5 اہم اور خطرناک بیماریاں جو کہ ہر فارمرز کے لیے جاننا، ان کی پہچان، ان کے علامات اور ان کے علاج کے بارے میں علم ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو میں علامات اور بیماری کی جانچ پڑتال کے لیے کچھ مشکلات سامنے ہوں تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مجھ سے کمنٹس میں آگے واٹس ایپ نمبر لے سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ آپ کو فل رہنمائی کروں گا اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک تمام دوستوں کے جانوروں کو صحت عطا فرمائے۔ خون ٹیسٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ صرف میں اپنے تجربے کی بنیاد پر چند علامات اور چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ سب سے بہتر اور اہم طریقہ یہ ہے کہ آپ جانور کا جیسے ہی آپ کو یہ علامات نظر آئے آپ فوراً جانور کا خون ٹیسٹ کروائے تاکہ آپ کا جانور ہر قسمی خطرناک بیماریوں سے محفوظ رہ سکے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ میری آخر میں ایک بار پھر آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔